اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قیام، رکوع اور سجود۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز میں قیام، رکوع اور سجود کا کیا مقصد ہے اور قرآن اس کی کیا تفسیر کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے قیام۔ قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا یا کسی مقصد کے لیے ڈٹ جانا۔ ہم نماز میں اللہ کی نصیحت لینے کے لیے قیام کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن صلاۃ کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی نصیحت کے لیے دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو ساری مصروفیات چھوڑ دو اور صرف نماز کے لیے ہی نہیں بلکہ نصیحت لینے کے لیے دوڑ پڑو۔ یعنی یہ غور کرو کہ نماز میں قرآن کی جو آیات پڑھی گئیں ان میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 1-7 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اے چادر لپیٹنے والے، شب کو کھڑا ہو مگر کم، اس کا نصف یا اس سے بھی کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ کر لو اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو۔ بے شک ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے، یقیناً رات کا اٹھنا ہی سب سے سخت عمل ہے اور بہترین عرض و گزاش کا وقت ہے۔ بے شک دن میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں۔ چادر لپیٹنے سے مراد ہے رات کو سونے کے لیے لیٹنا یا غفلت کی چادر۔ تو رات کو کچھ دیر جاگو، اسٹینڈ لو اللہ کی آیات پڑھنے کے لیے۔ تو جتنا بھی تم آسانی سے جاگ سکتے ہو، اول رات یا آدھی رات یا پوری رات، اور تو قرآن میں تدبر کرو، اس لیے کہ دن میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہوتی ہیں اور قرآن پڑھنے کا بہترین وقت رات کا وقت ہی ہے، اور رات کو قرآن زیادہ اچھی طرح سمجھ آتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں بیان ہوا ہے، امن ہوا قانت انا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ کیا وہ فرما بردار جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والا اور کھڑا ہونے والا، آخرت سے ڈرنے والا اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، کہہ دو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ مگر نصیحت تو فقط اولو الالباب ہی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ فرما بردار ہیں وہ آخرت کے حساب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کے لیے رات کو عبادت کے لیے جاگتے ہیں، قرآن میں تدبر کرتے ہیں اور اللہ کا قرب اور اس کی رضا اور اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے نصیحت لیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ کی نظر میں اولو الالباب ہیں۔ اور اولو الالباب کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی لوگ علم رکھنے والے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو علم نہیں رکھتے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں بیان ہوا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ ایک گروہ جو تیری معیت میں ہے تقریباً 2/3 شب یا نصف شب یا اس کا 1/3 کھڑا رہتا ہے، اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ مقرر کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم اس کا ٹھیک حساب ہرگز نہ رکھ سکو گے، بس وہ تم پر مہربان ہوا۔ بس قرآن میں سے پڑھو جس قدر بھی تم بآسانی پڑھ سکو، وہ جانتا ہے کہ تم میں سے مریض بھی ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی فضل کی تلاش میں زمین میں مارے مارے پھریں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہوں گے۔ بس جس قدر بھی بآسانی ممکن ہو اس میں سے پڑھو اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرضہ حسنہ دو، اور جو نیکی بھی تم اپنے نفوس کے لیے آگے بھیجو گے اس کا اجر اللہ کے پاس اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر پالو گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ایک گروہ 2/3 شب یا نصف شب یا اس کا 1/3 اللہ کی نصیحت لینے کے لیے کھڑا رہتا ہے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کون مریض ہے، کون اللہ کے فضل کی تلاش میں زمین میں مارا مارا پھر رہا ہے اور کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ ان سب مصروفیات کے باوجود رات کو جس قدر بھی تم بآسانی قرآن پڑھ سکتے ہو قرآن میں سے پڑھو، اور اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، اپنے اعمال کا تزکیہ کرو اور اللہ کو قرضہ حسنہ دو۔ جو نیکی بھی تم اپنے نفوس کے لیے آگے بھیجو گے اس کا اجر اللہ کے پاس اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر پالو گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے رکوع۔ رکوع کا معنی ہے جھکنا۔ جھکنے سے مراد ہے کسی کی بات کو تسلیم کر لینا، ایمان لانا یا مان لینا۔ صلاۃ میں رکوع سے مراد ہے کہ قیام میں قرآن سے احکام والی جو آیات پڑھی ہیں یا سنی ہیں ان کو تسلیم کر لینا، ان پر ایمان لانا اور ان کے مطابق اپنے اعمال و عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے جھک جانے کو رکوع کہتے ہیں۔ سورہ بقر کی آیت نمبر 42-43 میں بیان ہوا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی اگر تم حق کو پہچان گئے ہو، حق کو جان گئے ہو اور یہ بھی جان گئے ہو کہ حق تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو حق کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل مت کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، بلکہ اپنے اعمال و عقائد کی اللہ کے حکم پر جو حق پر مبنی ہے اس کے مطابق اصلاح کر لو، اور اس طرح اللہ کے احکام کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے آگے جھک جاؤ، یعنی رکوع کرو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55-56 میں بیان ہوا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ بے شک تمہارے سرپرست اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہی رکوع کرتے ہیں۔ بس جس کسی نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو سرپرست بنایا تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب رہنے والا ہے۔ تمہارا ولی، تمہارا سرپرست اللہ، اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں قائم کرتے ہیں، اپنے مال اور اعمال کا تزکیہ کرتے ہوئے عملی طور پر اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، وہی رکوع کرتے ہیں، اور وہی اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ ہی کا گروہ جو ہے وہ غالب رہنے والا ہے۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 47-48 میں بیان ہوا ہے
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بدبختی ہوگی جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے تھے۔ جن لوگوں نے حق کو جھٹلایا ان کی آخرت میں بدبختی ہوگی۔ جب دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا کہ جھک جاؤ یعنی اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کی آیات کو تسلیم کر لو، اس کے حکم کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، تو وہ نہیں جھکتے تھے، یعنی اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے تھے۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے سجدہ۔ سجدے کا مطلب ہے کہ اپنی ذات یعنی اپنی شخصیت کو اللہ کے حکم پر گرا دینا۔ جب ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یعنی ہم نے قیام میں جو احکامات پڑھے ہیں یا سنے ہیں ہم انہی کے مطابق عمل کریں گے۔ سورہ علق کی آیت نمبر 19 میں بیان ہوا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، پس سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ ہمیں اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن میں سے حکم والی وہ آیات دیکھنی ہیں جن پر سجدہ کرنے یعنی ان کے مطابق عمل کرنے سے ہم اللہ کے نزدیک ہو سکیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 49-50 میں بیان ہوا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں جانوروں اور ملائکہ میں سے ہے، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان سے برتر ہے، اور وہ وہی عمل کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ تمام کائنات، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، یعنی ہر چیز اللہ کے حکم پر ہی سجدہ ریز ہے۔ وہ وہی عمل کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے انکار اور سرکشی نہیں کرتے۔ وہ فرماتا ہے کہ نظر اٹھا کے دیکھو، کیا تمہیں اللہ کے نظام میں کوئی خلل و خامی نظر آتی ہے یا کوئی بے ترتیبی نظر آتی ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 77 میں بیان ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک عمل کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، رکوع کرو یعنی اللہ کے احکام پر جھک جاؤ، ان پر ایمان لے آؤ، ان کو تسلیم کر لو، اور سجدہ کرو یعنی اللہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے حکم کے مطابق عمل کرنے کا عہد کرو، اور نیک یعنی پاکیزہ عمل کرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ ہمارا 4 پوائنٹ ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، یعنی ان کو قیام اور رکوع کی ضرورت نہیں۔ قیام اور رکوع کا حکم تو صرف انسان کے لیے آیا ہے، ورنہ کائنات کی ہر چیز پہلے ہی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، یعنی اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہے۔ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو قیام میں پڑھے، سنے، غور کرے، پھر ان کو تسلیم کرتے ہوئے ان پر جھک جائے یعنی رکوع کرے، اور پھر ان پر عمل کرے یعنی سجدہ کرے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں بیان ہوا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسانوں میں سے بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور بہت سے انسان ایسے ہیں جن پر عذاب واجب ہو چکا ہے۔ جسے اللہ ذلیل کرے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔
بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز یعنی جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانوروں میں سے، تو سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ بہت سے انسان بھی اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے، یعنی اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے، اور ان پر عذاب واجب ہو چکا ہے۔ بس جسے اللہ ذلیل کرے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 41 میں بیان ہوا ہے، علم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور اڑتا ہوا پرندہ اللہ ہی کی تسبیح کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی صلات اور اپنی تسبیح کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کائنات کی ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور جانور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اڑتا ہوا پرندہ اللہ ہی کی تسبیح کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی صلات یعنی اپنے لیے احکامات اور تسبیح کو خوب جانتا ہے۔ ان کو قیام اور رکوع کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کے حکم پر پہلے ہی سے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی عمل کرنے کے وہ پابند ہے، چاہے ان کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، سوائے انسان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے فیصلہ اور عمل کرنے کی آزادی دی ہے، اور اپنے احکامات کتاب کی صورت میں دیے ہیں، جن پر اسے قیام یعنی اپنے لیے علم اور احکامات لینے ہیں، رکوع یعنی ان احکامات کو تسلیم کرنا ہے، اور پھر سجدہ یعنی ان احکامات پر عمل کرنا ہے۔ یہ تھی قیام، رکوع اور سجدے کی مختصر تفسیر۔ اس میں ہمیں یہ میسج ملا کہ صلاۃ میں قیام سے مراد اللہ کی نصیحت لینا ہے، اور رکوع سے مراد نصیحت کو تسلیم کرنا ہے، اور سجدے سے مراد اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم نصیحت کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔